مسلمان ہر مسجد کے اندر دعا مانگتے ہیں، اور ہمارا امام حرم رو رو کر کے دعائیں مانگتا ہے، پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں رو رو کر کے آمین بولتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. وہی ذلت و خواری، کہیں امن و سکون نصیب نہیں ہے، اس کا مطلب لیکیج ہے، کہیں گڑبڑی ہے، کہیں تو بھی لیکیج ہے. دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آئیے چلو ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، کیا یہی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ دلیل اس طرح. وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال تلیت هذه الآیت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایها الناس کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا فقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ فوالذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما وایما عبد نبت لحمہ من السحت او الربا فالنار اولی بہ رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط. اور یہ روایت حسن لغیرہ ہے علامہ البانی کی تحقیق کے مطابق. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی. تلیت هذه الآیت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت پڑھی گئی. کون سی؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو، اللہ نے جو تمہیں حلال روزی دی ہے، طیب روزی دی ہے، وہ کھاؤ. اتنے میں ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص، وہ کھڑے ہوئے. فقام اسٹینڈ اپ، اسٹوڈ اپ، کھڑے ہو گیا. اور اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے، ایک بات بولنی ہے. کیا بولو؟ کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ. آپ میرے لیے دعا فرما دے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. مستجاب الدعوات کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے. پروین شاکر کا ایک شعر یاد آیا، بہت پیارا ہے. چراغ طاق تمنا میں رکھ کے بھول گئی، چراغ طاق تمنا میں رکھ کے بھول گئی. دعا وہ مانگ رہی تھی جو مستجاب نہ ہو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا ایسی کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میں جو دعا کروں مستجاب ہو جائے. بارگاہ الہی میں کوئی دعا بارگاہ الہی سے ریجیکٹڈ نہ ہو، قبول کر لی جائے. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا. کیا؟ کسی سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ میرے لیے یہ دعا کر دیجئے، اللہ سے میرے لیے یہ دعا کر دیجئے، لیکن اس آدمی کا زندہ رہنا ضروری ہے. اس آدمی کا بھائی بات کو واضح کر دینا ضروری ہے نا، نہیں تو آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لے. یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ روایت ہے، سعد ابن ابی وقاص نبی سے کہہ رہے ہیں، اور نبی آپ کے سامنے ہے، کہ اللہ کے رسول ادعو اللہ، اللہ سے آپ دعا کر دیجئے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو مستجاب الدعوات بنا دے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ رہے آپ اللہ سے دعا کیجئے. یعنی صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مستجاب الدعوات نہیں بنا سکتا، اللہ ہی بنا سکتا ہے. تو دو مسئلے معلوم ہوئے. کسی مسلمان سے، کسی مومن سے کہا جا سکتا ہے میرے لیے دعا کر دیجئے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ذرا پریشان حال ہوں، میرے لیے یہ پرابلم سے میرے یہ تکلیفیں ہیں، تو میرے لیے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں. ایسا کہہ سکتے ہیں آپ کسی اچھے آدمی سے، دعا کر دیجئے آپ میرے لیے. لیکن یہ عقیدہ ہو کہ مصیبتیں وہی دور کرتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے. کہا بولو. کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ. آپ اللہ سے یہ دعا کر دے میرے لیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، جو دعا کروں قبول ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ نہیں کر سکتا، ایک نسخہ بتا رہا ہوں، تم نسخہ خود استعمال کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. کہا کہ اللہ کے رسول ایسی بات ہے، جلدی سے بتائیے وہ نسخہ کون سا ہے. اللہ کے رسول نے کہا نسخہ ایک ہی بات ہے. یا سعد، اے سعد، اطب مطعمک، بس اپنی روزی کو پاک کر لے، تکن مستجاب الدعوات، تو مستجاب الدعوات ہو جائے گا. ایک ہی کام کرنا ہے. اگر ہر دعا اللہ سے قبول کروانی ہے
اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری کوئی دعا بارگاہ الہی سے ریجیکٹڈ نہ ہو، تو آپ کو ایک کام کرنا ہے مستجاب دعوت بننے کے لیے، اطب مطعمک، اپنی روزی کو پاک کر لو، مستجاب دعوت ہو جاؤ، تکن مستجاب دعوت۔ اس کے بعد آپ نے ایک عجیب بات فرمائی، فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، بے شک وہ بندہ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ، اپنے پیٹ میں ایک حرام لقمہ ڈالتا ہے تو مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ 40 يَوْمًا، تو 40 دن کا عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ چلیے جناب، آپ مسجد میں جائیے 40 دن تک نماز پڑھیے 5 وقت کی، اور آپ کے پیٹ میں حرام رزق موجود ہے، 40 دن آپ کی نماز نہیں ہوئی، اس کے بعد ایک لقمہ کھا لیجئے، پھر پڑھتے رہیے، ایک بھی نماز قبول نہیں۔ اب روزے کا مہینہ آ رہا ہے، اب بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر افطار ہے، سحری ہے، اور ساری چیزیں ہیں، اگر آپ کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے تو یہ مہینے کا روزہ بھی گیا آپ کا، صرف بھوکا رہنا ہوا۔ آپ نے قسم کھا کر کے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، اپنے پیٹ میں لقمہ حرام ڈالتا ہے تو ما یتقبل منہ عمل 40 یوم، تو 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ أَوِ الرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، وہ بندہ جس کا گوشت ہی پلا بڑھا ہو حرام سے اور سود سے، تو آگ ہی اس کے لائق ہے، آگ ہی میں وہ جائے گا، جہنم میں جائے گا وہ۔ اور یہاں حرام کو سحت کہا گیا، سحت جانتے ہیں یہ صفت کس کی اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں؟ ایک ہے آکل، کھانے والا، اور ایک ہے اکال، بہت زیادہ کھانے والا۔ مبالغہ کیسے گا؟ جیسے غافر بخشنے والا، غفار بہت زیادہ بخشنے والا، ایک ہے سامع سننے والا، ایک ہے سماع بہت زیادہ سننے والا۔ یہاں کہا گیا یہودیوں کے بارے میں سماعون للکذب اکالون للسحت۔ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ جھوٹ کے سب سے زیادہ سننے والے اور سب سے زیادہ حرام کھانے والے ہیں۔ آج پوری دنیا کو انہوں نے سود کے خوفناک آکٹوپس کے ہاتھ میں دنیا کو دے دیا ہے۔ یہ دینے والے کون ہیں؟ یہ یہودی۔ پوری دنیا کو سود کی آگ میں انہوں نے جھونک دیا ہے، اور اس کے پیچھے یہی یہودی ذہنیت کار فرما ہے۔ پوری دنیا سود کے چنگل میں جکڑی ہوئی ہے، اور یہ بات 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری آیت اتر رہی ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ کے بہت زیادہ سننے والے اور سود کے بہت زیادہ کھانے والے۔ بتائیے یہ آیت معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑے سود خور اگر ہیں تو وہ یہودی، اور پوری دنیا کو انہوں نے سود کی آگ میں جھونک رکھا ہے، پوری دنیا پریشان ہے۔ کتنی قسم کی تجارتیں ہیں، کتنے قسم کے دھندے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بنیادی طور پر حصول رزق کے 2 ذرائع ہیں، ایک زراعت ہے اور ایک تجارت ہے۔ میں ابھی اپنے گاؤں سے آیا، میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو محنت کی اور پسینے کی کمائی کھایا کرتے تھے، کھیت میں دنوں رات کام کرتے تھے، وہ لوگ بھی سود کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ 5 بیگھہ کھیت یا 1 بیگھہ کھیت یا 5 ایکڑ کھیت کسی کو دے دیتے ہیں، یہ 5 ایکڑ کھیت آپ کے حوالے ہے، ہمیں 5 کنتل، 1 کنتل 100 کلو کا، 5 کنتل ہمیں ہر فصل پر دے دینا، گیہوں کی فصل کے اوپر 5 کنتل گیہوں دے دینا، دھان کی فصل پر
5 कुंतल धान दे देना। अब बताइए, ये सूद नहीं है? आपने मुतय्यन कर दिया कि मुझे 5 कुंतल लेना है और 5 कुंतल से कम हुआ तो उसूल ये है शरीयत का कि किसी भी बै में, किसी भी लेन देन में, किसी भी तिजारती मामले में मुतआक़िदैन में से, मुतबायिन में से, मुश्तरी और बाय में से, खरीदार और जो है देने वाले के दरमियान, उनमें से किसी एक का नुकसान हो, एक का फायदा हो, तो वो बै हराम है। एक का फायदा, एक का नुकसान, हराम है। इसको कहते हैं कटौती पर खेत देना। तकरीबन 90% किसान सूद की इस लानत में गिरफ्तार हैं। तो हुसूल रिज्क के बुनियादी जराए 2 हैं। एक ज़राअत है, 90% किसान सूद की लानत में गिरफ्तार है, वहां भी हराम तरीके से कमा रहा है, हराम तरीके से कमा करके हराम लुक़्मे अपने पेट में डाले। और हुसूल रिज्क का दूसरा जरिया बिजनेस है, तिजारत। नई नई शक्लें तिजारत, किस्तों पर चीजों को लेना। बाज लोग कहते हैं किस्तों पर अगर चीज ली जाए तो जायज है, लेकिन मैंने गौर किया, जहां तक मेरी समझ है, मैं एक दलील दे रहा हूं, ये चश्मा अभी लीजिए तो 100 रुपए का है, अभी पैसा दे दीजिए तो 100 रुपए का है, और किस्त पर लीजिए अगर 1 महीने में दे रहे हैं, हफ्ता हफ्ता करके दे रहे हैं, तो ये 150 रुपए का है। मैं ये कहता हूं कि ये 50 रुपया ज्यादा आपने किस वजह से लिया? इसी का नाम तो सूद है। बाज लोग कहते हैं कि बै बित्तक्सी जायज है। कैसे जायज है, मेरी समझ में तो नहीं आता। इसी तरीके से बिजनेस की नई नई किस्में, आरसीएम, आरपीएम, एमवे, बै बित्तक्सीत। एमवे तो बै मुखातरा है, उसमें लिंक बनानी पड़ती है। मसलन आपने 5,000 रुपया कहीं जमा कर दिया ये कंपनी के लिए, या जो ये कंपनी खोले हुए हैं, आपने दे दिया उनको। अब आप लिंक नहीं बना सके तो वो पैसा गया, आपको पैसा वापस नहीं करते वो लोग। तो आप गौर करेंगे तो ये सारे के सारे जो बिजनेस हैं, जिसका नाम अभी मैंने बताया, जैसे आरसीएम है, आरपीएम है, एमवे है, वगैरह वगैरह, शेयर्स के बहुत सारे, हिस्स के बहुत सारे अक़साम हैं जो नाजायज हैं। हाँ, वो शेयर्स जायज हैं, वो शेयर आप खरीद सकते हैं जिसके बारे में आपको पूरा यकीन है कि आपका पैसा वो ऐसी कंपनी में लगाएंगे जो कंपनी हलाल तिजारत करती है। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपको पूरा यकीन है तो आप वो शेयर खरीद सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि 90% जिस तरह किसान ज़राअत के मामले में सूद में मुब्तला है, इसी तरीके से 90% मुसलमान तिजारत के मामले में भी सूदी ऑक्टोपस के चंगुल में फंसे हुए हैं। हमारी दुआएं कैसे कबूल होंगी? तो हमारे पेट में जाने वाला जो लुक़मा है वो हराम का है, तो हमारी दुआ कैसे कबूल होगी? हमारी इबादतें कैसे कबूल होगी? मैं चाहता हूं कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल ईमान के अंदर, मैं सबसे अहम बात कहने जा रहा हूं,